کی ہے جو مومن نہیں مومن نہیں ہے. رات سن 10 ہجری نجران سے وفد آیا قصائم کا آن کے کہنے لگا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی مانا کرے ہمارا دین سچا آپ کا جھوٹا کا آواز اللہ. وہ کیا کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا یہ ٹھیک کہتے ہیں. اللہ کے نبی کا نہیں, اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہذا اگر تم آپ کی بات پر سچے ہو میرے ساتھ مبالغہ کرو. مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک میدان میں بیٹھ کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے سچا ہے زندہ رکھ اور جو جھوٹا ہے اللہ اس کو موت دے کے عذاب میں مبتلا. اب اللہ کے نبی اعلان کیا فَقُلْ وَتَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. کہ لوگوں آؤ میں کہتا ہوں بلاؤ اپنے بیٹے کو اور میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں. تم بلاؤ اپنی عورتوں کو میں بلاتا ہوں اپنی عورتوں کو. یہاں ایک لفظ واحد کا نہیں آیا جمع کا آیا وَنِسَاءَكُمْ جمع. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ لوگوں اللہ کے نبی نے ایک عورت کی بات نہیں کی بلکہ بہت ساری عورتوں کی بات کی. اور اللہ کے نبی نے بلایا جو اس وقت قریب تھے دیکھا میری بیٹی فاطمہ بلایا آ جاؤ. علی کریم نے کہا آ جاؤ. حضرت حسن نے آ جاؤ. حضرت حسین کریم نے کہا تم بھی آ جاؤ. اور اللہ کے نبی نے اجازت دی فرمایا کہ آؤ. جب انہوں نے دیکھا آپ کے چہرے کو جب دیکھا چہرے کو امام حسن کو دیکھا حسین کو دیکھا علی کو دیکھا بھاگ گئے. سمجھ آ گئی اگر آج ان سچے چہروں کے ساتھ اپنے مقابلہ کر لیا تو قیامت تک کے لیے عیسائیوں کا وجود باقی رہے گا. کبھی یہ آپ کی شان آپ کا مقام تھا کہ لوگوں نے بغیر مبالغہ کیے راہ فرار اختیار کر گئے کہ ہم آپ کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا وہ مشکل نہیں کریں. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاطمہ وحسن وحسین وقال اللهم هؤلاء اهلی. اللہ کے نبی نے دعا کی کن کے لیے انہی کے لیے جو 5 بندے نیچے تھے. فرمایا علی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور میرے 2 نواسے حضرت امام حسن حسین اللہ یہ میرے اہل و عیال میں سے یہ کس لیے ظاہر سی بات ہے نسل چلتی ہے بیٹے سے. اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں میری جو بیٹی ہے وہ بھی میری آن ہے. قیامت تک کے لیے میری بیٹی کی نسل میں جو اولاد ہوگی وہ سید زادی ہوگی سید ہوگے سردار ہوگے تاکہ کوئی زبان نہ کھولے کہ سید نہیں نبی کی آن نہیں. اللہ کے نبی نے بہت لگا دی کہ جو میری بیٹی کی اولاد ہے وہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی گھر والیاں نہیں وہ تو ہے ہی وہ تو لازمی ضروری ہے. لوگ ان کو زیادہ بات کہیں گے مگر شاید ہو سکتا تھا کہ آپ کی بیٹی کی اولاد کو اہل بیت نہ کرتے لوگ مگر اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے اہل بیت
بار بار یہ کہا فرمایا کہ لوگوں میرے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا. اسی طرح جس روز یہ آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت اپنا دین مسلمانوں تمہارے اوپر مکمل کر. اللہ کے نبی نے کہا قریب ہے بندہ اپنی طرف حساب لے کے کہا قریب ہے وہ بندہ کہ جس کو شاید کسی وقت بھی اللہ اپنے پاس بلا لے فرشتہ پیغام اجل اور پیغام موت لے کے میرے پاس آ جائے تو لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں. دو چیزیں فرمایا لوگوں ایک قرآن وہ نور اور ساتھ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، میرے گھر والوں کو تکلیف مت دے. رات نبی کے گھر کے ساتھ محبت کرنا میرے ایمان کا حصہ. اگر مجھے موقع ملے اللہ مجھے ایک رات بھی نام دے اگر میں نبی کے گھر والوں کو لوٹا دوں تو پھر بھی کوئی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا. میری نماز، میرا روزہ، میری زکات، میرے تمام صالح اعمال اتنی دیر تک قبول نہیں جب تک میں نے بیت کے ساتھ محبت نہ کروں، جب تک میں نے بیت کے ساتھ پیار نہ کروں، جب تک میں ان کی عظمت بیان نہ کروں. تو یارو اس سے بڑھ کے کیا میری نماز مکمل نہیں جب تک یہ نہ کہہ دوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرات قیامت تک کے لیے جو نبی کے ساتھ تعلق ہے یارو قیامت کے روز سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے. قیامت کے روز سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے مگر وہ تعلق جو نبی کے گھر کے ساتھ تھا وہ تعلق قیامت کے روز بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. رات پر بڑا ہمارے نام ساری دنیا ایک ہو جائے، ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں، ہماری توانائیاں، ہمارا بیان کرنا اور ہمارا محبت کرنا نبی کے گھرانے کے ساتھ ہے. جب تک ہماری زندگی باقی ہماری سانس باقی ہے ہم اہل بیت کے ساتھ محبت، پیار اور محبت کرتے رہیں گے اور ان کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے سب کو انشاءاللہ. اور وہ اللہ جو نبی کے اہل بیت کے بارے میں گندی سوچ رکھنے والا، برا عقیدہ رکھنے والا، سنو فرمایا قسم اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی فرمایا قسم ہے مجھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم ہے مجھے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے گھر والوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ ایسے بندے کو اپنی جہنم میں داخل وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے کہ جو نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور دشمنی رکھنے والا یقیناً وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے. مگر ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں لوگوں جو لوگ اہل بیت کا نام لے کے نبی کے گھر والوں کا نام لے کے صحابہ کا تبرہ کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لوگوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ کیا اسلام کے ساتھ، دھوکہ کیا اہل بیت کے ساتھ، دھوکہ کیا جناب علی کے ساتھ اور دھوکہ کیا جناب حسین کے ساتھ اور سارے نبی کے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکہ کر کے کہنے لگے ہم ان کے ساتھ ہیں مگر ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق
میں نے پچھلے میں کہا تھا لوگوں جب تک اہل بیت کے بعد صحابہ کے درمیان رہے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ میں سے کسی نے اہل بیت کو تکلیف دی ہو، صحابہ میں سے کسی نے اذیت دی ہو، دل آزاری دی ہو، آپ کو کسی بھی قسم کی تنقید دی ہو، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا مگر یہ وہی بندہ ہے جنہوں نے دلایا، جنہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے خطوط لکھے اور آخری میں جا کے انہوں نے دھوکے کے ساتھ حضرت امام حسین کو شہید کیا اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جناب حضرت امام حسین کی بہن ام کلثوم نے بددعا دی تھی، حضرت زینب نے بددعا دی تھی، کہا آواز سنی کچھ لوگ روتے ہوئے جا رہے ہیں، پیٹتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بھائی کو دھوکے سے بلایا، دغا دیا، دھوکے سے شہید کیا، یہ وہی ہے آج روتے جا رہے ہیں۔ تین بددعائیں دی، کہا اللہ میرے بھائی کا کہاں مدینہ سینا، میرے بھائی کا انہوں نے مدینہ چھینا، اللہ سے بولے سے مدینہ چھین لے، اللہ انہوں نے میرے بھائی سے مکہ چھینا، اللہ ان سے مکہ چھین لے، اللہ انہوں نے کام دھام مانگنے سے میرے بھائی سے قرآن چھینا، اللہ ان سے قرآن چھین لے، تین بددعائیں کی۔ دیکھو آج اگر مدینہ ان کے پاس وہ ٹھیک، اگر مدینہ اہل اسلام کے پاس ہے وہ ٹھیک، کہا اللہ اس مکہ چھین لے، اگر دیکھ لو مکہ ان کے پاس وہ ٹھیک، اگر نہیں تو دیکھو وہ ٹھیک جن کے پاس مکہ، اور کہا ان سے قرآن چھین لے، اگر قرآن ان کے پاس ہے وہ ٹھیک، اگر ان کے پاس قرآن نہیں تو جن کے پاس قرآن ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور کہا جس طرح آج یہ دھوکہ دے کے پیٹ رہے ہیں، دھوکہ دے کے چیخ رہے ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ ان کو ایسی لعنت رکھنا۔ میرا وقت ہو گیا، باتیں بہت سی، صرف آگے منٹ کی بات، کوئی اگر بندہ ضعیف بندہ، متین بندہ اپنے جسم کو خود اپنے ہاتھ سے تکلیف دے گا؟ بتاؤ کوئی بندہ اپنے کو تکلیف دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ یہ تکلیف اسی صورت میں ہے جو بددعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر حال میں ہمیں مکے کے ساتھ، مدینے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ اللہ محبت پیار اور ان کے ساتھ محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب کو درود فرمائیں۔